یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینے دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب النسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب و اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہرحال قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگان نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے، اور ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کروں گا۔ چنانچہ اپنی ان دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ میں بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہی مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وہ وفات پا گئے، اور وہیں دار نباغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا درد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی درد دل سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ام الیمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھی، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام الایمن
ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی، پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب و متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا گیا، اور ان کی شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء ان مسئلے کو توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے، اور اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء متحقین مثلا امام جلال الدین سویتی اور امام علامہ ابن حجر حتیمی اور امام قرطبہ، حافظ الشام ابن ناصر الدین، حافظ شمس الدین و مشکی و قاضی و ابو بکر ابن العربی، مالک و شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب الکلیل، مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن نہ ماننا یہ علماء مقتدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ آباد و اجداد کی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرا یہ کہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرمایا، ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیس اس قدر کثیر ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور وہ یہ علم ہے جو علماء مقتدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں، اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اس طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ الاسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کے ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے، اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے
اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ اور الشا والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو، اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو نبی علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور نبی علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجت الوداع کے موقع پر ہوا، جو نبی علیہ السلام کی وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے پہلے نبی علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوں، مگر بعد اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین و مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا، تو تم اس بات کو مان لو، کیونکہ خداوند کا قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صاحب اللہ کلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سر الغنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حتیمی نے مشکا کی شرح میں فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قربہ اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں تعان کرنا بھی محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے والدین
رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں فرمایا کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بار کیف مندرجہ بالائے اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں، ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب اور باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو نبی علیہ السلام سے نسبت و قرابت حاصل ہے، ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ السلام کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں، جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں مالون ہیں۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محقانہ رسالہ بھی ہے، جس کا نام شمول اللہ سلام البال کرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد موحد و مسلم ہیں۔